آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کل جو عمران خان صاحب نے معیشت پہ بات کی تھی، اس بات کو ذرا آگے لے جاتے ہوئے اور جو ہمارا صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس پہ اور یقیناً سارے جو چھوٹے صوبوں پہ اس کا امپیکٹ آئے گا، اس پہ 10-15 منٹ بات کرنی ہے. ایک تو یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ایک نہیں 4 کرائسس سے گزر رہا ہے. ایک ہے معیشت کا، مہنگائی، وہ مہنگائی جو 50 سال میں نہیں آئی، جو معیشت بیٹھ گئی ہے، اور جو رسک ہے ڈیفالٹ کا، جس کی ابھی بات آئی ایم ایف بھی کر رہا ہے، ورلڈ بینک بھی کر رہا ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل سائن ہو گئی، لیکن ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ روپے کے نسبت میں جو ہے وہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، اس طریقے سے جیسے کہ ابھی بھی کوئی ڈیل نہیں سائن ہوئی ہو. دوسری ہے اس امپورٹڈ حکومت کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی کا، نہ عوام میں وہ خان صاحب کے حل جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ ان ممالک میں ہے جو کہ ہمارے دوست ہیں، یہ اس امپورٹڈ حکومت کے وزیر خود کہہ رہے ہیں، نہ وہ انسٹیٹیوشنز میں ہے جو کہ ان کو پیسے لینڈ کرتے ہیں. تیسرا کرائسس جو اس کے اوپر آ گیا ہے وہ ہے فلڈز کا، ان تاریخی فلڈز کا جو کہ تاریخ میں پاکستان میں نہیں آئے، اور جس کی اس امپورٹڈ حکومت کی اپنی ایسٹیمیٹ ہے کہ 18 ارب ڈالر کا لاس ہوا ہے، یعنی 4200 ارب روپے. یہ کہاں سے فائنانس ہوں گے؟ اور پھر چوتھی جو ہم ساتھ چیلنج، جس کے لیے ہمیں بھی ایز فائنانس منسٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کم از کم اس کے لیے ایک فائنینشیل پلاننگ کرنی ہے، وہ جو افغانستان سے جو ایک سیکیورٹی چیلنج کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے، جس پہ بات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. 4 چیلنجز ہیں، ان چاروں پہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پہ بھی فوکس نہیں ہے. فوکس ان کا کس چیز پہ؟ خان صاحب پہ کون سا کیس بنائے؟ آج دہشت گردی کا کیس، شہباز شریف آج جو ہے وہ کون سے ملک کا دورہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اتنے وہ کنفیوزڈ ہیں کہ وہ خود آپس میں ایک سگنل نہیں دیتے. کل میں مریم بی بی کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ جب حکومت جو ہے وہ قیمتیں بڑھائے تو میں اس کو اون نہیں کرتی. یہ لیڈرشپ ہے کہ جو پارٹی کی وارث وہ اپنے حکومت کے سٹیپس کو اون نہ کرے. اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل کو اون نہیں کرتے، وہ جو فیصل آباد میں عابد شیر علی ان کو اون نہیں کرتے. ہر دوسرے تیسرے دن ان کے اپنے وزیر جو ہے وہ ان کے معیشت کے سٹیپس کی تنقید کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل اپنی بجٹ کو اون نہیں کرتا، بجٹ پاس کرنے سے پہلے 4 بار آئی ایم ایف کے کہنے پہ چینج کیا. تو اس حالت میں ہوگا کیا؟ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سازش کے علاوہ 2 چیزوں پہ آئے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ میڈیا سینسرشپ کرتے ہیں، اس کا حال آپ کو خود پتہ ہے. پتہ نہیں یہ پریس کانفرنس کہاں جائے گی یا نہیں جائے گی، ہم سوشل میڈیا پہ ضرور ڈال دیں گے تاکہ پاکستان سن لے. اور دوسری چیز معیشت، مہنگائی مارچ کرنے آئے تھے. مہنگائی مارچ کا نتیجہ کیا نکلا کہ تاریخ کی ریکارڈ مہنگائی، اور معیشت میں تاریخ کا برا حال. 6% جی ڈی پی، یہ کہتے ہیں 2%، یہ 2% بھی نہیں ہوگی. مشکل سے معیشت جو ہے وہ شرنک نہیں ہوگی. فورن ایکسچینج، ڈالر کی بات کرتے تھے کہ 4 سال میں جو انہوں نے رکا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کی 4 سال کی ڈپریسیشن ہوئی تقریباً 7 سے 10%. سال کی 120 سے 178 پہ گیا. 4 مہینوں میں آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد، اس کے باوجود جب اس نے واپس 200 کے نیچے جانا تھا، آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد 211 سے 236 پہ گیا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہ اور جو ہے وہ روپے کی نسبت چڑھے، کہ عوام کو تکلیف ہے لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا. یہ بزنسز کہہ رہی ہے، یہ عام تاجر کہہ رہا ہے، یہ عام سٹیزن کہہ رہا ہے. مہنگائی 45% جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، 27% جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. یہ تو نمبر ہیں، لیکن جو پیٹرول، ڈیزل، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں اور جو عام اشیاء کی قیمتیں جو یہ 3-4 مہینے میں چڑھی ہیں، یہ آپ کو عام آدمی پاکستان میں چترال سے کراچی تک جو ہے وہ کہہ سکتا ہے. اور خوفناک بات یہ ہے کہ چونکہ ایز فائنانس منسٹر میں دیکھتا ہوں یہ ہمیں یہ 4200 ارب روپے سیلاب پہ لگانے،
آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ ہوئی ہے پتہ نہیں کتنی سرپلسز کی. اور اگر آپ ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں جس سے ملک چلتا ہے، پچھلے سال جب شوکت ترین وزیر خزانہ تھے 30% ٹیکس کلیکشن بڑھی تھی، ابھی 8%، یعنی کہ جو بجٹس وفاق میں اور صوبوں میں ڈالیں اس میں 1000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا. 1000 ارب روپے کا. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4000 ارب روپے ہم نے فلڈز پہ لگانے، مجھے خود پتا ہے کہ 200 ارب روپے تو امیڈیٹلی ہم نے لگانے ہیں خیبر پختونخوا میں. افسوس کی بات یہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ پھر پرویز خان صاحب بھی ہمارے ایکس چیف منسٹر رہے ہیں، وہ بھی بولیں، اسد کیسر صاحب بھی بولیں. دیکھیں ہمارا کیا حال انہوں نے کر دیا ہے. میں نے یہ سارے ایشوز اٹھائے تھے، ایک بھی سالو نہیں ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جب میرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ قبائلی اضلاع میں ہمیں چاہیے کہ ہم سیکیورٹی کے پیسے زیادہ لگائیں، ڈیولپمنٹ کے پیسے زیادہ لگائیں، ہمارے پاس ہماری تنخواہ کا بل ہے 5.5-6 ارب اور ہمیں یہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں 4.5 ارب. 1.5 ارب روپے میں کہیں سے اپنے جیب سے ڈھونڈ رہا ہوں. لیکن جو مجھے کشن ملتا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا، اس پہ میں پرویز خان کو داد دیتا ہوں جو انہوں نے ایک تاریخی ایم او یو کی بات آج کل بہت ہوئی ہے نا، تو ایک ایم او یو خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ کہ ہمیں ہر ماہ وہ ملے گا 1.1 روپے فی یونٹ، اور وہ ہر سال 5% زیادہ ہوگا. آخری 2 سال میں خان صاحب، بلکہ 1 سال اور 9 مہینے، کیونکہ مارچ میں حکومت بدل گئی، 68 ارب روپے عمران خان نے خیبر پختونخوا کو، ایک چھوٹے صوبے کو ٹرانسفر کیا. 68 ارب روپے. یہ مجھے بتائیں یہ 6 مہینے میں کتنے ٹرانسفر کیا ہوگی؟ کتنے ارب، یعنی کتنے کروڑ، کتنے لاکھ؟ 1 روپے بھی نہیں ٹرانسفر. یہ ہمارا آئینی حق ہے، پرویز خان سے بہتر کسی کو نہیں پتا. وہ ہمیں ابھی 60 ارب روپے کے خسارے میں لے کے چلا گیا. ایسے وقت میں جب ہمیں چاہیے کہ ہم مہنگائی پہ جو وفاقی حکومت سے آئی ہے اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ، اور سیلاب پہ ان کو ریلیف دیں، کوئی سبسڈی دیں. لیکن جب میرے 60 ارب کی سبسڈی وفاقی حکومت کھا جائے گا تو کیا پھر مجھے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اس صوبے کا، اس وفاقی حکومت کے مینڈیٹ میں، یا مینڈیٹ تو جعلی ہے لیکن کتنا حق ہے؟ سچی بات یہ ہے، اور یہ میں اینڈ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اتنے ڈرے ہوئے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ابھی ان سے حل نہیں ہوتا. یہ ان کی ساری سٹیٹمنٹس یہ بتاتی ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ اگر یہ جو ایک ہی حل ہے الیکشن، کیونکہ عوام کو بھی یہ چاہیے، ہمارے بیرونی دوستوں کو بھی یہ چاہیے، جو ہمارے بیرونی ممالک دوست ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی یہ چاہیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو 5 سال ابھی معیشت کو صحیح ٹریک پہ لے جائے. ان کے خیال میں عمران خان کے خوف سے یہ الیکشن نہیں کرا رہے. اس کی جو قیمت نکل رہی ہے خیبر پختونخوا جیسے صوبے، بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں سے نکل رہی ہے. اور یہ اپنی سیاست جتنی یہ لمبی رہیں گے اور بھی تباہ کریں گے، پاکستان کی معیشت کو اور بھی تباہ کریں گے. اور خوف یہ ہے کہ پھر جو اس کو اکٹھا کر کے ٹھیک کرنا ہوگا وہ اتنا مشکل کام ہوگا کہ بیچ میں جو چیلنجز ہوں گے وہ سالو کرنا بڑی مشکل ہو جائیں گے. تو اس لیے میں آج اسلام آباد آیا، یہاں پہ اسلام آباد میں اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ ہماری آواز اس حکومت میں تو باقی پاکستان میں نہیں پہنچتی. تو ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی خاطر اور پاکستان میں سارے صوبوں کی خاطر ہماری یہ آواز اور ہماری یہ چیلنجز آگے تک بھی پہنچائیں. سر